سب مل کر بولو اللہ اللہ، شرمانا چھوڑو اللہ اللہ، لہرا کر بولو اللہ اللہ، لہرا کر بولو اللہ اللہ۔ میں ہیں وہ نہیں سنتے، کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان پہ موت آ جاتی ہے وہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ جب تک قبر میں ہوتا ہے مردہ اور میت ہوتا ہے، اور میت کے بارے میں، قبر کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ، جب تک کوئی قبر میں ہے وہ میت ہے اور مردے نہیں سنا کرتے۔ روز معاشر یہی مردہ ہوگا جو اٹھے گا۔ کب اٹھے گا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب اس کے اندر روح ڈال دی جائے گی، جسم روح میں آئے گی تو اب قبر میں نہیں رہے گا، اس وقت تک قبر میں ہے جب تک مردہ ہے۔ جب زندگی بحال ہوگی تو روز معاشر برپا ہوگا۔ ممکن ہے کوئی ملا عوام کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اور عوام پر اپنی گھمن گھیری ڈالنے کے لیے یہ کہتا ہو کہ توحیدی عذاب قبر کے منکر ہیں۔ میں آج علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی توحیدی عذاب قبر کا منکر نہیں ہے۔ بلند آواز سے کہو کوئی بھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار عذاب قبر کی کیوں بات کرتے ہیں۔ شاید انہیں عذاب قبر کی ہی امید ہے۔ ہم تو ثواب قبر اور عذاب قبر دونوں کے قائل ہیں، صرف روح کے جسم میں واپس آنے کے قائل نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں یہ عقیدہ بتایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، کہ جو مر جاتا ہے قیامت تک اس کی روح واپس نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ قرآن نے بتایا۔ اللہ موحدین کو ثواب قبر، راحت قبر دیں گے، اور مشرکین کو اور نیم مشرکین کو اور کفار کو عذاب قبر دیں گے۔ مردوں کے نہ سننے کا عقیدہ قرآن کریم نے بتایا ہے، لیکن بعض لوگ عقیدت کی وجہ سے اس عقیدہ کو بھی نہیں مانتے کہ ہمارے بعض علماء نے چونکہ لکھ دیا ہے اور لہذا چونکہ چنانچہ ثابت ہوا، معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف لا ریب کتاب قرآن کریم کا بیان کردہ لا ریب عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور دوسری طرف علماء کی عقیدت کہ مردے سنتے ہیں۔ علماء سے غلط عقیدے نے عقیدہ تباہ کر دیا۔ اگر مردوں کو سنانا شروع کر دیا ہے، قرآن کریم نے واضح کہہ دیا ہے جو قبروں میں چلے جاتے ہیں، میت ہو جاتے ہیں، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی مردہ نہیں سن سکتا۔ توحیدی بھائیوں، میں آپ کی توجہ ایک خاص بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ شاید ہمارے علماء نے بھی اس طرف توجہ نہ دی ہو، اسی لیے یہ بات یقیناً آپ کے لیے نئی ہوگی، یا کم از کم انداز نیا ہوگا۔ اللہ نے سننے کا تعلق بولنے سے منسلک فرما دیا ہے۔ آپ نے بے شمار معذور لوگ دیکھے ہوں گے، کچھ لوگ ہاتھوں سے معذور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ٹانگوں سے معذور ہوتے ہیں، کچھ لوگ آنکھوں سے معذور ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو گنگے اور بہرے ہوتے ہیں۔ ایسے بہرے تو آپ نے دیکھے ہوں گے جو سن نہیں سکتے، بہرے ہیں لیکن بول سکتے ہیں۔ آپ کے معاشرے میں، میرے معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ ایسے بہرے تو آپ نے دیکھے ہوں گے جو سن نہیں سکتے لیکن بول سکتے ہیں۔ البتہ بہرے لوگ زور زور سے بولا کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کو بھی بہرا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا کوئی گنگا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو بول تو نہیں سکتا مگر سن سکتا ہے۔ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی گاؤں میں، کسی شہر میں،
کسی محلے میں، کسی دیہات میں، کسی مدرسہ میں ایسا کوئی بہرا نہیں ہے، ایسا کوئی گنگا نہیں ہے جو بول نہیں سکتا، سن سکتا ہے۔ اگر ہے تو کوئی مثال پیش کر سکتا ہے، بلکہ گنگے کو بھی اشارے سے بات سمجھانا پڑتی ہے۔ کسی شہر میں ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے رب نے، قادر مطلق نے فطرتی اور قدرتی طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو سنے وہ بولے، اور جو بول نہ سکے وہ سن بھی نہ سکے، تاکہ کوئی پیر، کوئی گھمن گھیر، کوئی جاہل، کوئی وڈیرا، کوئی جاہل لوگوں کو گمراہ نہ کرتا پھرے کہ مردہ سن تو رہا ہے مگر بول کر جواب نہیں دے سکتا۔ جو مردہ بول کر جواب نہیں دے سکتا وہ مردہ سننے سے بھی معذور ہے۔ اور جس قبر سے سلام کا جواب نہ آئے وہ قبر والا سن بھی نہیں سکتا۔ جب سلام نہیں سن سکتا، التجا بھی نہیں سن سکتا، اور جب التجا نہیں سن سکتا تو اللہ کو کیسے سنا سکتا ہے؟ میں آخری بات کہنے لگا ہوں، ہمارا عقیدہ قرآن کریم کی لاریب کتاب نے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا ہے۔ قرآن کریم کو ہم لاریب کتاب سمجھتے ہیں، اور کوئی کتاب لاریب بولو نہیں ہے، خواہ وہ المحند ہو یا کوئی نصاب ہو، اسے جو قرآن کریم کی طرح لاریب سمجھتا ہے، اور اگر کوئی علماء کرام کو انبیاء کرام کی طرح معصوم سمجھتا ہے، ہم اسے گمراہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح حضور اکرم کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب لاریب نہیں ہے۔ حیات انبیاء کے متعلق بھی ہمارا عقیدہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ سرکار دو عالم آج بھی اسی طرح مطہر، معطر، منور ہے، الآن کما وضع، جیسے آج سے 1500 سال پہلے تھے۔ ہم انبیاء کرام کی حیات برزخیہ کے قائل ہیں، جو یقیناً دنیا کی حیات سے اعلیٰ و افضل ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ لوگ ایک طرف حیات انبیاء کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف حیات عیسیٰ پہ زور دیتے ہیں۔ تم تو تمام انبیاء کرام کی حیات کے قائل ہو، پھر حیات عیسیٰ پہ زور کیوں؟ دراصل یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حیات انبیاء جسمانی نہیں ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے زمین پہ آنا ہے، زمین پہ آ کر 40 سال تک حکومت کرنا ہے، دین اسلام کا پرچار کرنا ہے، حضور کے امتی کی حیثیت سے صلیب کو توڑنا ہے، وہ عیسیٰ جنہوں نے زمین پہ آنا ہے انہیں بھی اللہ نے زیر زمین زندہ نہیں رکھا، آسمانوں پہ زندہ رکھا ہے۔ اس لیے کہ اس میں انبیاء کی توہین ہے کہ امتی زمین کے اوپر پھرتا رہے اور نبی زیر زمین زندہ رہیں۔ امام الانبیاء کی اعلیٰ حیات ہے، ہم انہیں زیر زمین نہیں، زیر عرش بری زندہ سمجھتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کے مطابق عقائد اور اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا